السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ چونکہ ہم کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، روزوں کے مسائل، اس کے ضمن میں آج ہم پڑھیں گے کہ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ہمیں چونکہ اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں، اگر وہ ہم سے ہو بھی جاتے ہیں جانے انجانے میں، لیکن ان سے ہمارا روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 80، بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو نہ تو توڑتا ہے اور نہ ہی مکروہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 81، مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا پسند بھی فرماتے تھے، چاہے وہ روزے کی حالت ہو یا ویسے بھی۔ مسئلہ نمبر 82، گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس میں ہمیں حدیث جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 83، روزے کی حالت میں مزی خارج ہونا یا احتلام ہو جائے تو روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 84، سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو سرما نہیں لگانے دیتی ہیں، یا بچوں خود بھی نہیں لگانا پسند کرتی ہیں، لڑکیاں ابھی کے روزہ ہے تو ہم سرما نہیں لگا سکتے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 85، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے یا تھوک نکلنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ اگر آپ کے گھر کے ماحول یا حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سختی ہے، کہ اگر اسپائس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کوئی غصہ کر سکتا ہے، گھر والے غصہ کر سکتے ہیں، شوہر ناراض ہو سکتا ہے، پھر اس معاملے میں آپ ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افطار پارٹی ہے، گھر میں لوگوں نے آنا ہے تو آپ اس کا ذائقہ چکھ رہے ہیں جبکہ روزے کی حالت میں ہے۔ یہ سے بہت مشکل سے بچنے کے لیے اور کسی مسئلے کے تحت یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ آپ ہر روز یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، کہ یعنی کہ آپ نارمل روٹین میں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ویسے روزہ رکھا ہوا تو آپ چکھنے بیٹھ جائیں۔ مصلحت کے تحت کہا گیا یہاں پر۔ مسئلہ نمبر 86، مکھی کے حلق میں چلے جانے یا اسے باہر نکالنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مکھی حلق میں کیسے جا سکتی ہے؟ بالکل جا سکتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے ان کے ساتھ یہ روزے کی حالت میں ہی معاملہ ہوا تھا۔ تو مسئلہ نمبر 86 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا حدیث مل رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کسی بھی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے یہ کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ علیہ نے کہا، روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مسئلہ نمبر 87، اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو وہ سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ہیں چونکہ کوکنگ بھی انہوں نے کرنا ہوتی ہے، سحری بھی انہوں نے تیار کرنی ہے، اور اگر بعض اوقات ان کو غسل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ غسل نہیں کر پاتی، گھر والے انتظار کر رہے ہیں کھانے میں اور ٹائم بھی تھوڑا ہے، افطاری کی سحری کے ٹائم ویسے بھی ٹائم کی کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس میں پہلے وضو کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی سحری وغیرہ بنا کے سرو کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے گی، پوری طرح سے کوشش کی جائے گی کہ اذان سے پہلے یہ کام کر لیا جائے، نماز فجر سے پہلے۔ اس میں جو ہمیں حدیث مل رہی ہے کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتی اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتی، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے، پھر ہم دونوں یعنی کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اور ان کے والد یہ دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس جاتے ہیں، اور یہ بھی ام المومنین میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی یعنی کہ جو بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہمیں مل رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین بہت ہی خوبصورت ہے اور اسلام دین آیا ہی لوگوں کے لیے آسانیاں لے کر تھا۔ مسئلہ نمبر 88، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے یہ کہ جذبات پر قابو ہو۔ مسئلہ نمبر 89، گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آج میں نے بڑا ہی غلط کام کر لیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی کہ بوسہ لینے میں کسی بھی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 90، روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کپنگ کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت دی جا رہی کہ علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلوانے کو کپنگ کہتے ہیں۔ تو اس سے علماء جو ہے نا وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کپنگ کروا سکتے ہیں تو یعنی کہ اگر کوئی ڈائبیٹک ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اور اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی شوگر بھی چیک کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ہم نے ایک سوئی ہی جسم کے اندر جاتی ہے شوگر چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اسے ضرورت ہے اس چیز کی تو وہ انجیکشن وغیرہ لگوا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس میں کچھ اعتراضات بھی ہیں، لوگوں کے اختلافات بھی ہیں، جہاں جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس کو مان لے، لیکن یہ بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمارے لیے آسانیاں لے کر آیا ہے اور وہ آسانیوں کو پسند کرنے والا دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے آنے والے رمضان کو بابرکت کر دے، خوشیوں والا کر دے اور ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔